رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے آخری آنسو جو اس امت کے غم میں بہے، حجت الوداع کے خطبہ میں جمع ہے۔ اس وقت دولت و حکومت کا سیلاب مسلمانوں کی طرف امڑا چلا آ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا غم یہ تھا کہ دولت کی یہ فراوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے رابطہ اتحاد کو پارا پارا کر دے گی۔ اسی لیے اتحاد امت کا موضوع اپنے سامنے رکھ لیا، پھر درد نبوت کی پوری توانائی اسی موضوع پر سر فرما دی۔ پہلے نہایت ہی درد انگیز الفاظ میں قیام اتحاد کی اپیل کی، پھر فرمایا کہ پسماندہ طبقات کو شکایت کا موقع نہ دینا تاکہ حصار اسلام میں کوئی شگاف نہ پڑ جائے، پھر اسباب نفاق کی تفصیل پیش کر کے ان کی بے کنی کا عملی طور پر سر و سامان فرمایا، پھر واضح کیا کہ جملہ مسلمان کے اتحاد کا مستقل سنگ اساس کیا ہے۔ آخری وصیت یہ فرمائی کہ ہدایت کو آئندہ نسلوں میں پھیلانے اور پہنچانے کے فرض میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ خاتمہ تقریر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی سرخروئی کے لیے حاضرین سے شہادت پیش کرتے ہوئے اس طرح اللہ کو بار بار پکارا کہ مخلوق کے خدا کے دل پگھل گئے، آنکھیں پانی بن گئی اور روحیں انسانی جسموں کے اندر تڑپ کر الامان اور الغیاث کی صدائیں بلند کرنے لگی۔ حمد و صلات کے بعد خطبہ حج کا پہلا درد انگیز فقرہ یہ تھا: اے لوگو، میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم اس اجتماع میں کبھی دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس ارشاد سے اجتماع کی غرض و غایت بے نقاب ہو کر سب کے سامنے آ گئی، اور جس شخص نے بھی یہ ارشاد مبارک سنا تڑپ کر رہ گیا۔ اب اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا ننگ و ناموس اسی طرح ہے، ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح یہ دن جمعہ، یہ مہینہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ مکرمہ تم سب کے لیے قابل حرمت ہے۔ اسی نقطے پر مزید زور دے کر فرمایا: اے لوگو، آخر تمہیں بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردیں کاٹنا شروع کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد مندانہ وصیت زبان پاک سے نکلی اور تیر کی طرح دلوں کو چیر دی گئی۔ اب ان نفاق انگیز شگافوں کی طرف توجہ دلائی جن کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، یعنی یہ اقتدار اسلام کے بعد غریب اور پسماندہ گروہوں پر ظلم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں فرمایا: اے لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا، تم نے نام خدا کی ذمہ داری سے انہیں زوجیت میں قبول کیا ہے، اللہ کا نام لے کر ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ غیر کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ایسی مار مارو جو نمایاں نہ ہو، اور عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں بافراغت کھانا کھلا دو اور بافراغت کپڑا پہنا دو۔ اس سلسلے میں فرمایا: اے لوگو، تمہارے غلام جو خود کھاؤ گے وہی کھلانا، جو خود پہنو گے وہی انہیں پہنانا۔ عرب میں فساد، خون ریزی کے بڑے بڑے موجوبات دو تھے: ادائے سود کے مطالبات اور مقتولوں کے انتقام۔ ایک شخص دوسرے شخص سے اپنے قدیم خاندانی سود کا مطالبہ کرتا تھا، اور یہی جھگڑا پھیل کر بعد میں خون کا دریا بن جاتا تھا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا، اس سے نسلاً بعد نسلاً قتل و انتقام کے سلسلے جاری ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں اسباب فساد کو باطل فرماتے ہیں۔ اے لوگو، آج میں جاہلیت کے تمام قواعد رسوم کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوں۔ میں جاہلیت کے قتلوں کے جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے خود اپنے خاندان کے مقتول
ربیہ بن حارث کے خون سے جسے حزیل نے قتل کیا تھا دستبردار ہوتا ہوں۔ میں زمانہ جہلیت کے تمام سودی مطالبات باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی سود عباس بن عبد المطلب کے سود سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سود اور خون کے قرضے معاف کر دینے کے بعد فرد عداوت و نفاق کی طرف توجہ کرتے ہوئے اور ورثہ، نسب، مقرضیت اور ضمانت کے تنازعات کے متعلق یوں فرماتے ہیں: اب اللہ تعالیٰ نے ایک حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، لہٰذا کسی کو وارثوں کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا اس کو دیا جائے، اور زناکاروں کے لیے پتھر ہے، اور ان کی جواب دہی اللہ پر ہے۔ جو لڑکا باپ کے سوا کسی دوسرے کا دعویٰ کرے اور غلام اپنے مولا کے سوا کسی کی طرف اپنی نسبت کرے، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ عورت شوہر کے بلا اجازت اس کا مال صرف نہ کرے، قرض ادا کیے جائیں، عاریت واپس کی جائے، عطیات لوٹائے جائیں، اور ضامن تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اہل عرب کی نزاع اور اسباب نزاع کا دفیع ہو چکا ہے، تو اس بین الاقوامی تفریق کی طرف متوجہ فرمائی جو صدیوں کے بعد عرب و عجم یا گورے اور کالے کے نام سے پیدا ہونے والی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں: ہاں اے لوگو، تم سب کا خدا بھی ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے، لہذا کسی عربی کو عجمی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی پیدائشی برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، افضل وہی ہے جو پرہیزگاری میں زیادہ ہو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری ہیں۔ اتحاد اسلام کی مستقل اساس کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں: اے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔